الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 20ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بات کرتے ہیں ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی۔ ایف ایم کی نشریات سے قطع نظر براڈ کاسٹنگ سے پاکستان میں مراد ریڈیو پاکستان ہی لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہم اثر بھی ہیں۔ 14 اگست 1947 کو رات 12 بجے لاہور پچھلے ریڈیو اسٹیشنوں سے جو پہلی آواز نشر ہوئی تھی وہ تھی پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس۔ اسی نام سے پاکستان میں ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا اور یہ تقریباً 1 سال تک یہی نام چلتا رہا۔ 14 اگست 1948 کو جب کراچی میں ریڈیو پاکستان کی نشریات شروع ہوئی تو اس وقت اس کا نام باقاعدہ طور پر ریڈیو پاکستان رکھ دیا گیا، کال سائن کے طور پر بھی اور سرکاری کاموں میں استعمال کے لیے۔ ریڈیو پاکستان نے قیام پاکستان یعنی سن 1947 سے لے کر 25-30 سال بہت ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور یہ پورا دور تقریباً شروع کے 15 سال تو اس کو پاکستان کا اور ریڈیو پاکستان کا ایک زرعی دور کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ساری ثقافتی، سماجی تقاریب اور ان شعبوں میں ترقی ریڈیو پاکستان سے منسلک تھی، اور ریڈیو پاکستان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ علم و ادب کے فروغ میں، زراعت اور صحت کے شعبوں میں، تعلیم کو پھیلانے میں اور لوگوں کو اچھی تفریح فراہم کرنے میں جو کردار اس وقت ریڈیو پاکستان نے ادا کیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم اس کو فراموش کر بیٹھے ہیں یا ہم سے سب کچھ بھلایا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان نے اس وقت براڈ کاسٹنگ کو ایک نئی جہت دی، ایک نئی وسعت دی اور ایک نئی سمت لوگوں کے سامنے واقع۔ اخبارات موجود تھے اپنی جگہ، لیکن یہ ایک نیا شعبہ لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ اس زمانے کے لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ اپنی پرانی یادیں ریڈیو ہی سے وابستہ کرتے ہیں۔ اس دور میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ خبروں کے طور پر تو ریڈیو پاکستان حکومت پاکستان کا ترجمان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ہر خبر، اس کی خبر کا ایک ایک لفظ صحیح گردانا جاتا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ریڈیو پاکستان سے کبھی کوئی ایسی غلط اطلاع نہیں۔ یہ ضرور تھا کہ ریڈیو سرکاری ادارہ تھا، بہت ساری چیزیں چھپائی جاتی تھیں، وہ چھپانے کو آپ اگر الگ رکھ دیں، لیکن خود سے کوئی غلط چیز، کوئی جھوٹی چیز، کوئی جھوٹی اطلاع کبھی نہیں۔ بہرحال یہ تو صرف نیوز کی بات ہے، لیکن پروگرام کے شعبے میں اس وقت بہت ہی زبردست کارنامے ریڈیو پاکستان نے انجام دیے، اور جو کچھ اس ملک میں ثقافت کے لیے، علم و ادب کے لیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں، خاص طور پہ زراعت کے شعبے میں جو کچھ کیا وہ ایک یادگار چیز ہے۔ ریڈیو کا زوال کب سے شروع ہوا اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے
کہ سن 1964 میں ٹیلی ویژن کی پاکستان میں آمد کے بعد سے جہاں ایک طرف حکومت کی ریڈیو سے وابستگی اور توجہ میں کمی آئی، لیکن خود ریڈیو کے اپنے لوگوں نے بھی خود ہی ہار ماننے کا ایک سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور خود شکستی کے دور میں بھی بہرحال ریڈیو 1990 تک، جب تک کہ ٹیلی ویژن نے اپنا دائرہ بہت وسیع نہیں کر لیا، اس وقت تک کسی نہ کسی صورت میں ریڈیو ارباب اقتدار کے لیے بھی اہم رہا، اور خود ریڈیو میں کام کرنے والے لوگ بھی ملک و قوم کی اہم خدمات انجام دیتے رہے۔ ریڈیو پوری دنیا میں موجود ہے، ٹیلی ویژن وہاں بھی ہے، لیکن ٹیلی ویژن کے آنے سے ریڈیو ختم نہیں ہوا۔ ہزاروں ریڈیو اسٹیشن دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اور سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کے علاقے ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، شہروں میں بھی ہے، ڈرائیونگ کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ ریڈیو کی اہمیت کو ہمارے ملک میں جس طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے وہ ایک المیہ ہے۔ ٹیلی ویژن ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، نہ پہلے پہنچا تھا، پہلے تو ہمارے ہاں بجلی بھی نہیں تھی، پہلے تو ڈش بھی نہیں تھی، پہلے اینٹینا بھی نہیں تھے، پہلے سیٹلائٹ کا دور بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو خیر ریڈیو والوں کو بالکل اسی طرح سے کام کرنا چاہیے تھا جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے، لیکن بہرحال ان چیزوں کی آمد کے بعد بھی ٹیلی ویژن کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، اور ان مجبوریوں کی وجہ سے ریڈیو پاکستان یا ریڈیو کو اپنی اہمیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، ریڈیو پر شکست کا ایک دور آیا، اور اس دور میں اخراجات بڑھتے گئے، اور ارباب اقتدار نے سب سے زیادہ اسی بات کا رونا رویا کہ اتنے بھاری اخراجات ایک ایسے ادارے پہ کیے جا رہے ہیں جس کا ان کی نظر میں شاید کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ حالانکہ ریڈیو پاکستان ایک پبلک سروس کا ادارہ ہے، وہ کوئی کمانے والا ادارہ نہیں ہے، نہ وہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ریڈیو پاکستان عوام کی خدمت کا ادارہ ہے، جس طرح بہت سارے سرکاری ادارے ہیں جن کا کام پیسہ کمانا نہیں ہے، اسی طرح پھر ریڈیو پاکستان کا کام بھی پیسے کمانا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عوامی خدمت کا، یہ کوئی اور ذریعہ ایسا ہے نہیں۔ ٹیلی ویژن آپ لاکھ اس کو ترقی دے دیں، وہ ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں، ہر عام آدمی پر، ہر محنت کش تک، جو درزی ہے وہ سلائی کر رہا ہے، وہ کیسے ٹیلی ویژن دیکھ سکتا ہے؟ ایک مزدور ہے وہ کارپینٹر کا کام کر رہا ہے، ایک مزدور ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، ان کا انہماک کسی اور طرف ہے، کان البتہ ان کے کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ریڈیو پاکستان کو یا ریڈیو کو نظر انداز کرنا بالکل ایک احمقانہ بات ہے۔ بہرحال ریڈیو کے اخراجات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے، اور وہ ریڈیو جو کسی زمانے میں سرکاری ادارہ تھا، سن 72-73 میں کارپوریشن کی شکل میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے نام سے اس کو ایک کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا، ایک درجہ دے دیا گیا۔ اب یہ درجہ دینے کے بعد جو مقاصد اس وقت متعین کیے گئے تھے وہ تو حاصل نہیں ہوئے جو ہونا چاہیے تھے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح سن 1990 تک ریڈیو اپنی اہمیت کسی نہ کسی حد تک، نیوز کی حد تک تو اس کی کافی اہمیت رہی، لیکن پروگرام کے شعبے میں جو چیزیں پہلے تخلیقی کام ہوا کرتے تھے ان میں واقعی کمی ہے، اور ہر ایک کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اتنے اخراجات کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بہرحال 2008 تک بھی یہ سلسلہ کسی طرح چلتا رہا ہے، لیکن 2008 کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کے دور میں براڈ کاسٹنگ سے نابلد لوگوں کو ریڈیو پر مسلط کیا گیا، نئی نئی پوسٹیں نکالی گئیں، جو اخراجات پہلے کروڑوں میں تھے وہ اربوں میں پہنچ گئے، اور پھر ہر ایک کے منہ پر بس ایک ہی جملہ یہ آ گیا کہ ریڈیو تو سفید ہاتھی ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو محدود کرنا چاہیے۔ طرح طرح کی تجاویز اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، عمارتیں ہیں ریڈیو کی، عمارت سب کو کھٹکتی تھی، اتنی بڑی عمارت ریڈیو کے لیے ہے، کیا فائدہ اس کا؟ وہ گروی رکھنی شاید رکھی گئی، پھر
اور تجاویز آئیں کہ اس کو ایک چھوٹی سی عمارت میں جو اکیڈمی کی ان کی عمارت ہے وہاں منتقل کر دیا جائے. ملازمین کی مراعات کم کرنے پر غور شروع ہو گیا، چھانٹیوں پر غور شروع ہو گیا. حالانکہ یہ کوئی حل نہیں ہے. ریڈیو کا اب بھی ایک مقام ہے، ایک اہمیت ہے، ایک اس کی ضرورت ہے. خاص طور پر ہمارے جیسے ملک میں جہاں 60% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہاں ریڈیو کی آج بھی ضرورت ہے. اب کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں بہت ساری تجاویز لوگوں نے پیش کی ہیں، کچھ ہمارے ذہن میں بھی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان تجاویز پر بات کریں گے. اللہ حافظ.